حضرات گرامی، آج کے جمعہ میں جو بقایا چیزیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ حسد اور ایمان کسی بندے کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، یعنی حسد جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا ایمان اتنا کم ہوتا جائے گا، اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا حسد کم ہوتا جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان، یعنی جتنا حسد زیادہ ہوتا جائے گا ایمان اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کامل ایمان والا انسان ہو اور وہ حاسد بھی ہو، یا حاسد ہو اور اس کا ایمان بھی کامل ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حسد ایمان کا دشمن ہے، اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حسد کرنے والا وہ کس کا دشمن ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے ایمان کا دشمن ہے، اپنی ذات کا بھی دشمن ہے اور اپنے ایمان کا بھی دشمن ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک لوگ حسد سے بچے رہیں گے وہ خیر میں رہیں گے، جب تک حسد سے بچے رہیں گے وہ خیر میں رہیں گے۔ جیسا کہ زمرہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ تب تک خیر سے رہیں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگیں گے، جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے وہ خیر سے رہیں گے۔ بلکہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے دل میں حسد نہ ہو، سب سے بہترین انسان ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، جو لوگوں میں ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب، اور جو مخموم القلب دل کا مخموم اور صدوق اللسان زبان کا سچا ہو۔ سمجھ آئی بات؟ آگے یہ سمجھے، آپ کو سمجھ آگے صحابہ کو نہیں آئی تھی۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ مخموم القلب کا کیا معنی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو کہنا کہ توجہ کرے نا، دھیان کرے کیا بولا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے جب فرمایا کہ مخموم القلب اور صدوق اللسان، زبان کا سچا اور دل کا مخموم القلب، صحابہ نے فوراً پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ صدوق اللسان کا تو ہمیں پتہ ہے کہ زبان کا سچا ہو، اور مخموم القلب کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو آپ نے اس کی تعریف میں جو الفاظ فرمائے وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں، بلکہ آپ کے سارے الفاظ ہی سونے سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہوا التقی النقی، مخموم القلب وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفتیں ہو، نمبر 1 وہ متقی ہو، النقی دل اس کا صاف ستھرا ہو، دل اس کا صاف ستھرا ہو، اور پھر آپ نے اس کی تفصیل یہ بیان کی لا اثم فیہ، اس دل میں کوئی گناہ نہ ہو۔ دیکھیں گناہ ہو جانا الگ بات ہے، دل کے اندر گناہ کہ انسان اس پہ ارادہ رکھے کہ یہ گناہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ ایسا دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ لا اثم فیہ، نہ گناہ ہے، ولا بغی، اور نہ دل میں کسی کی دشمنی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اس کا ارادہ نہیں ہے، ولا غل، اور نہ بےایمانی ہے، ولا حسد، اور نہ اس میں حسد ہے، لا حسد۔ یہ ساری حقیقتیں آپ نے بیان فرمائی کہ مخموم القلب وہ کیا ہے؟ التقی النقی، متقی دل ہو اور صاف ستھرا دل ہو، نہ اس میں گناہ ہو، نہ زیادتی ہو، نہ بےایمانی، اور نہ اس میں حسد ہو، نہ اس میں حسد ہو۔ جس میں یہ صفتیں وہ کون ہے؟ افضل الانسان، وہ کون ہے؟ وہ سب سے افضل انسان ہے، سب سے برتر انسان ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ جو ہے وہ مہاجرین کا ہے، وہ مہاجرین کا ہے، ان کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔
پھر اس کے بعد دوسرا گروہ اللہ نے بیان فرمایا انصار کا، اور پھر تیسرا گروہ ذکر فرمایا کہ جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جو پہلے دو گروہ جو مہاجرین اور انصار، ہم ان میں تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، ہم ان میں ہو سکتے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ پہلے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور دوسرے انصار۔ اللہ رب العزت نے جو انصار کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حشر میں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو اپنے علاقوں میں، اپنے شہر میں اور اپنے گھر میں جگہ دی۔ اور یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان کے دل میں ان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، بلکہ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، ان کے دل میں کوئی حاجت نہیں ہے ان کے بارے میں۔ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، کہ ان مہاجرین کو جو کچھ دیا گیا ان کے بارے میں ان کے دل میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس حاجت کے بارے میں تفسیر لکھتے ہوئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اے لا یجدون فی انفسہم حسدا للمہاجرین، کہ ان کے دلوں میں مہاجرین کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے۔ فیما فضلہم اللہ بہ من المنزلۃ والشرف والتقدیم فی الذکر والرتبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی پہلے کیا، ان کا مقام بھی ذکر کیا، ان کا مرتبہ بھی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ان کے دل میں یعنی انصار جو ہیں ان کے دل میں ان کے بارے میں حسد نہیں ہوتا۔ اس لیے مہاجر جو انصار ہے ان کی اتنی فضیلت ہے کہ انہوں نے مہاجرین کی فضیلت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور قرآن کریم میں اتنی ان کی تعریف بیان کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان سے حسد کرتے، انہوں نے ان سے محبت کرنی شروع کر دی کہ یہ تو بڑی فضیلت والے ہیں، یہ بڑے مقام والے مرتبے والے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، کسی کا ذکر ہو فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں، تو اسے حسد شروع ہو جاتا ہے، لیکن انصار ایسے عظیم الشان لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ انہوں نے بھی اس کے تفصیل میں یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی حسد ان کے بارے میں نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات بڑی ہی اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو حسد ہے نا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ حسد انسان کی فطرت میں موجود ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم، کوئی انسان حسد سے خالی نہیں ہے۔ حسد سب کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح شہوت ہوتی ہے یا گناہ کی چاہت ہوتی ہے انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہوتی ہے نا، انسان آسانی چاہتا ہے، اور نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، نمازی بنانا اپنے آپ کو ایک محنت کا کام ہے نا، محنت کر کے نمازی بناتا ہے انسان اپنے آپ کو۔ اسی طرح اللہ کا ذکر پہ اپنے آپ کو لگانا، صدقہ کرنا، یہ انسان کے لیے، انسان مال کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، تو صدقہ جو کرتا ہے وہ محبت کو اکھاڑتا ہے اور اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو حسد ہے نا، جس طرح یہ بیماریاں یعنی بخل کی بیماری انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور شہوت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی محبت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس طرح انسان ان کا علاج کرتا ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا، جس کا ایمان کچا ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، یا جو کافر یا منافق ہوتا ہے، وہ حسد کو پالتا ہے اور حسد کو بڑھاتا ہے اور حسد کے پیچھے خود چلتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم سے جو حسد کرنے والے ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر موجود حسد کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا کہ سب سے پہلے ہم نے حسد سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے کہ ہم کسی سے حسد
نہیں کریں گے. یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو حسد سے پاک کیسے کرنا ہے، اور دوسرا اہم نقطہ کہ اگر کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. یہ دو نقطے اہم ہیں جو انشاءاللہ العزیز ہم ابھی بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے کیسے بچائیں، اپنے آپ کو حسد سے پاک کیسے کریں. تو اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم قناعت سیکھیں. قناعت کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہونا سیکھیں. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہونا سیکھیں کہ جو اللہ نے دیا ہے وہی میرا ہے. کسی کے پاس، دنیا کے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، حسن ہے، جمال ہے، عہدہ ہے، دولت ہے، حکومت، کچھ بھی ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا لینا دینا کس سے ہے؟ جو میرے پاس ہے میں اس کا شکر ادا کروں. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ قناعت کروں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ جو تمہارے پاس موجود ہے اسی پہ خوش رہنا سیکھو، اسی پہ خوش رہنا دیکھو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. جو اللہ نے، جو بندے ہیں، مرد ہیں، جو وہ کمائیں گے وہ اس کا پھل پالیں گے، اور عورتیں جو کمائیں گی وہ اس کا پھل پالیں گے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو حسد کو ختم کرنے والی وہ ہے قناعت، کہ جو اللہ نے دیا انسان اسی پہ خوش ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. جیسے کہ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تنظروا الی من فوقکم، کہ جو تم سے اوپر ہے دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت میں، ان کی طرف نہ دیکھو، بلکہ کس کی طرف دیکھو؟ جو تم سے نیچے ہے. جو تم سے نیچے ہے ان کی طرف دھیان رکھو. اگر انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اوپر والے کو نہیں دیکھے گا تو حسد ہی نہیں پیدا ہوگا. حسد پیدا ہی نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو انسان اس کو نظر انداز کر دے گا. تیسری چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ تقدیر پہ ایمان رکھے. تقدیر پہ ایمان رکھے کہ جو چیز کسی کو ملی ہے وہ چیز اس کا حصہ تھی، وہ مجھے ملنے والی نہیں ہے، اور میرا جو حصہ تھا وہ مجھے مل گیا، جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے. تقدیر پہ ایمان جو ہے یہ انسان کی پوری دنیا ہی پرسکون کر دیتا ہے. انسان کی دنیا کے غم اور پریشانیاں اکثر و بیشتر جو ہے وہ صرف تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہونا اس سے ختم ہو جاتے ہیں. کہ انسان یہ تقدیر پہ ایمان رکھے کہ جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس کا حصہ تھا، جو مجھے ملا. اسی کے ساتھ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی رہنا. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا. اللہ جو تو نے کیا ہم اس پہ راضی ہیں، جو اس کو دیا ہے تو ہم اس پہ بھی راضی، جو ہمیں دیا ہے ہم اس پہ بھی راضی ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے. موت کو کثرت سے یاد کرے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے. اس دنیا میں ہم صرف عمل کے لیے آئے ہیں اور بالآخر ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اکثر عبد ذکر الموت الا قل فرحہ وقل جسدہ، کہ انسان جتنا موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی وہ پھولتا نہیں ہے. کسی بات پہ وہ پھولتا سماجتا نہیں ہے، پھولتا نہیں ہے کہ میرے پاس پتہ نہیں کیا چیز ہوں میں. اور اسی طرح وقل حسد، اس کا حسد بھی کم ہو جاتا ہے. موت کو یاد کرنے سے انسان کا حسد کم ہو جاتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اگر اپنے اندر کوئی ایسی چیز محسوس بھی کرے تو انسان کہ اس کے دل میں کوئی حسد آ گیا کسی بھائی کے بارے میں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہوتا ہے، لیکن انسان نہ تو زبان سے کوئی گفتگو کرے اور نہ اس کو کوئی تکلیف دے اپنے ہاتھ سے یا زبان سے. تو حسد موجود ہونے کے باوجود اس کو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے اندر کسی بھی گناہ کی چاہت موجود ہو لیکن وہ کرے نہ. گناہ کی چاہت موجود ہے لیکن وہ گناہ کرتا نہیں ہے تو اس کو اس کا گناہ ہوتا ہے نہیں، بلکہ اس کو اس کا اجر ملتا ہے کہ یہ اس کے اندر چاہت موجود تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو ترک کیا.
تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حل یحسد المؤمن، کیا کوئی مسلمان بندہ بھی حسد کرتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھول گئے، وہ مسلمان ہی تھے، مومن ہی تھے، یہ تو نہیں کہ وہ مومن نہیں تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ نا ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ تکفیری سوچ یہ دین والوں میں بھی ہے اور دنیا والوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات اکثر ہم نے سنی ہے کہ جناب ظلم کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قتل کرنے والا اس دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہے، دہشت گردی کی اپنی تعریف ہے نا، سب کی اپنی تعریف ہے دہشت گردی کی، جو دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا مطلب یہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے نہیں کرتے، کسی کو اس کا اتنا ہی جتنا کسی کا جرم ہے اتنی ہی سزا اور اس کے مطابق ہی حکم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ما انسا کا بنی یعقوب، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ تم ان کو کس طرح بھول گئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ حسد کرتے تھے۔ فرماتے ہیں لیکن غمہ فی صدرک، حسد پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں لیکن اس کو سینے میں ہی دبا دو، اس کو کچل دو، اس کو مسل دو۔ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا لَمْ تَعْدُ بِهِ يَدٌ وَلَا لِسَانٌ، جب تک اپنی زبان سے کچھ نہیں بولو گے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دو گے نا، یہ حسد دل میں پیدا ہونے کے باوجود تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا اور نہ تو گناہگار ہوگا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے توفیق بھی مانگے، جیسے دعائیں آتی اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ مجھے متقی بنا دے، وَزَكِّهَا فَإِنَّكَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اے اللہ میرے دل کو پاکیزہ کر دے، تو ہی میرے دل کو پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ سے تقوی کی دعا کرنا یا دل کی طہارت کی دعا کرنا، دل کی پاکیزگی کی دعا کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں آتی، اللہم اہدی قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، بہت ساری دعائیں جو ہیں جو اس بارے میں ہے کہ جس سے بندہ اللہ سے تقوی کا سوال کرتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ سے خلوص دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ سے دعا کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے ہم اپنے آپ کو حسد سے بچا سکتے ہیں۔ اگلے خطبہ میں انشاءاللہ جو دوسرا خطبہ ہے اس میں ہم بیان کریں گے کہ ہم دوسروں کے حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَنْدَفِعُ شَرُّ الْحَاسِدِ عَنِ الْمَحْسُودِ بِعَشْرَةِ أَسْبَابٍ، کہ حاسد کے حسد سے بچنا ہو تو یہ 10 کام کرو۔ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے یہ 10 کام کرو۔ ان 10 چیزوں کو ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالی ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ التعوذ باللہ من شرہ والتحصن بہ واللجؤ الیہ، حاسد کے حسد سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ کے پناہ میں چلے جاؤ، اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کی پناہ سے کیسے جاتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں وہ جو دعائیں جو اللہ نے سکھائی ہیں، مثلا سورہ فلق میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، معوذتین، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم کبھی نہ انشاءاللہ اس کی کچھ تفسیر اور بیان کریں گے کہ یہ کتنی دفعہ دن میں پڑھنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار میں، نماز کے بعد کم از کم، سونے سے پہلے بھی اور سو کے اٹھ کے بھی، یہ خلاصہ ہے۔ تو اس لیے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر من شر حاسد اذا حسد، جب اس کا خاص طور پر نیت ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی اس سے دم کرنا چاہیے، حسد سے دم کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری دعائیں، جس میں سے ایک یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسدۃ اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک،
کہ اے میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے، ہر نفس سے اور ہر نفس کے شر سے، وَمِنْ عَيْنٍ حَاسِدَةٍ اور حسد کرنے والی آنکھ سے بھی میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی بچوں کو ہی نہیں، بڑوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، کوئی کسی کو کبھی اپنی بیگم خوبصورت لگے تو اس کو بھی دم کر دیا کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی اچھا لگے، اپنے مال کو، اپنے اولاد کو، کسی کو بھی انسان جو ہے وہ دم کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جس کو تو اللہ کی پناہ میں آنا یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں چلے جائے اور اپنے مال اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، یعنی انسان اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نکال دیتے ہیں، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو انہوں نے بیان فرمائی وہ ہے الصبر علی عدوہ، صبر کرنا۔ یہ مشکل ترین کام ہے، اور اس سے بھی مشکل کام ایک آگے آ رہا ہے، صبر کرنا، کہ انسان صبر کرے تو اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جو صبر ہے تو جیسے کہ انما الصبر انما النصر مع الصبر، کہ جو اللہ کی مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ اور جہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا دشمنوں کی تکلیفوں پر، آپ کو صبر کا ہی حکم دیا گیا۔ انسان اگر صبر کرے گا نا، ایک تو اجر بے حساب ہے، دوسرا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ پر توکل کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ پانچویں چیز ہے کہ انسان اس بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں کہ فراغ القلب من الاشتغال بھی والفکر بھی، انسان ایک تو یہ جو اچھا اب دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، اکثر جو اچھے ڈاکٹر نا وہ آپ کو کہیں گے آپ ٹینشن لینا چھوڑ دیں، ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ تو یہی ٹینشن ہے، یعنی یہ جو ہے نا دل اس کی طرف نہ کرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ٹینشن لینا چھوڑ دیں، کہ جو آپ کے ساتھ حسد کر رہی ہے دنیا، جتنا آپ سوچیں گے اتنا آپ زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ اپنے دماغ کو اس طرف سے بند ہی کر لیں، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے۔ لیکن یہاں نا ایک چھوٹی سی بات میں درمیان میں بیان کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں نا کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ کو اس بات سے خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پلے کچھ ہو، جس کے پلے کچھ ہو ہی نہ اس سے کو حسد کو کیسے کر سکتا ہے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تہمت لگی تھی نا، تو ان کی ماں نے پتہ کیا کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر، کوئی بھی خوبصورت کسی کی بیوی ہوتی ہے نا تو لوگ اس سے حسد کرتے ہی کرتے ہیں۔ یعنی حسد اسی سے ہوتا ہے جس کے پلے کچھ ہوتا ہے، کچھ صلاحیت ہوتی ہے، کوئی حسن و جمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ عطا ہوتی ہے، اس کے پلے کچھ ہوتا ہے، تو اسی سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں۔ چھٹی چیز ہے والاقبال علی اللہ، اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ انسان بجائے اس کے کہ حاسد کی طرف توجہ کرے، کون لوگ مجھ سے حسد کرے، انسان اللہ کی طرف توجہ کرے، نماز میں دلچسپی لے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو یہ ہے اس کے حسد سے بچنے کا طریقہ کہ انسان اپنا ذہن جو ہے وہ دنیا سے ہٹا کے، حاسدوں کے حسد سے ہٹا کے اللہ کی طرف کر لے۔ 7ویں چیز ہے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ یہ جو کوئی پیچھے ہی پڑ جاتا ہے نا انسان کے، اصل میں یہ انسان کا کوئی گناہ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی دشمن بن کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ 8ویں چیز الصدقہ، صدقہ کرنا۔ اور صدقہ کرنا جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ نے سنا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے،
اور بلکہ یہ تو کئی دفعہ ایسے لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے، صدقہ ان کی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے. اس لیے صدقہ جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. 9ویں چیز وہ فرماتے ہیں وہ سب سے مشکل ہے، وہ سب سے مشکل ہے. وہ کیا ہے کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں. جتنا وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ اتنا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ سب سے مشکل کام ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی اور اچھائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اچھائی کا مرتبہ اللہ نے رکھا ہے اور برائی نیچے ہے. اور ادفع باللتی ہی احسن، آپ اپنے حسد کرنے والوں سے، اپنے دشمنوں سے اچھے طریقے سے مقابلہ کریں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے آپ اچھا سلوک کرتے رہیں، بالآخر وہ آپ کا دوست بن جائے گا. بالآخر وہ آپ کا دوست بن جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس بات پر بڑی مہارت تھی. دشمنوں کو دوست بنانے کی ان کو بڑی مہارت تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی دشمنی پال لیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے وہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے دوست بنا لیتے ہیں. یعنی یہ ان کو پتا ہوتا ہے فلاں بندہ حسد کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے، اتنا دیتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص وہ صحابی ہیں، پہلے مسلمان نہیں تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے بڑی دشمنی تھی، بڑا بغض تھا. حتیٰ کہتے ہیں جی میں آپ کے پاس بیٹھا، آپ نے مجھے مال دیا، پھر دیا. کہنے لگے فلا یزال یعطینی، آپ مجھے اتنا کچھ دیتے گئے کہ میرا دل آپ کی محبت سے بھر گیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے حسد کرنے والے کے ساتھ احسان کریں؟ پتا ہو کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو اچھا یہ نا، ویسے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کے ساتھ احسان کرنے سے نا اس کو، یعنی اس کا جو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو، اب تم ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں تو کچھ نہ تو شرم آئے گی نا. کہتے ہیں نا آنکھ کھاوے تے دل شرمائے، کیا کہتے ہیں؟ اب منہ کھاوے تے آنکھ شرمائے ہیں. ہاں، منہ کھاوے تے آنکھ شرمائے. آپ اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں نا، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں. جو حسد کرنے والا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے، جب کسی کا حسد پیک پر پہنچ جائے، انتہا پر پہنچ جائے نا، آپ اس کے ساتھ ملیں، اس کو ذرا جفی ڈال کے ملیں، محبت کے ساتھ ملیں. اور ویسے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس کو نا آپ تھوڑا سا، یعنی کہ اچھے الفاظ، کہ آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ ہے وہ، ایسے کوئی بندہ الفاظ استعمال کر لینا تو اس سے بھی حاسد کا حسد جو ہے وہ سمجھتا ہے نہیں یار میں تو سمجھتا ہے میں کچھ بھی نہیں، میں تو بڑی عشاء ہے. تو اچھا سلوک جو ہوتا ہے نا وہ اس کے دل سے وہ سمجھتا ہے، انسان عاجزی انکساری بھی دکھائے نا کہ یار نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ تو بڑی حضرت چیز ہو، تو اس سے بھی جو ہے وہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں تو سمجھتا جی شے ہی بڑی ہے، یہ تو اپنے آپ کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں. تو اس سے بھی حسد میں فرق پڑ جاتا ہے. اور 10ویں چیز جو انہوں نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس سب کا خلاصہ توحید ہے. سب کا خلاصہ توحید ہے. انسان اللہ پر یہ بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کا حسد مجھے نقصان نہیں دے گا. میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، نقصان دینے والا کون ہے، فائدہ دینے والا کون ہے، نقصان کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اگر کوئی شخص اپنی توحید پہ قائم ہو تو اس کو کسی کا حسد کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ 10 چیزیں تھیں جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. لیکن آج کے اعتبار سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک چیز جو ہے اس کی بہت شدید ضرورت ہے، جس کو ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور یہ احادیث میں بھی موجود ہے، امام صاحب نے بیان نہیں فرمائی. وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا کے رکھے، یوں نمائش نہ کرے، اپنی نعمتوں کی نمائش نہ کرے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپتی نہیں ہے. انسان اپنا گھر اچھا بنا لیتا ہے،
یا گاڑی لیتا ہے، وہ کچھ یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے کوئی تو چھپتی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر نعمت ہر چیز کی نمائش کرتا پھرے۔ جناب یہ کیا ہے جی، پیزا آ گیا، او ایک منٹ رک جائیں، سب سے پہلے اس کی سٹیک بنا لیں، سب سے پہلے اس کی تصویر بنا کے اس کو فیس بک پہ چڑھا لیں، یہ تاکہ اس کا جو ہے جسے کہتے ہیں نا رسم وخایا وہ ادا کر لے۔ سب سے پہلے کھانا کھانے لگے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنی لوکیشن سیٹ کریں گے، اس پہ لگائیں گے فلاں ہوٹل کے اندر موجود ہے، فلاں ہم آئٹم کھا رہے ہیں، فلاں جناب یہ چیز کھا رہے ہیں، فلاں چیز پی رہے ہیں، ہر چیز کی نمائش۔ جو لباس پہننا ہے سب سے پہلے اس کا تصویر لگائیں گے، بچے پیارے لگ رہے ہیں سب سے پہلے ان کی تصویریں بنائیں گے اور فیس بک پہ لگا دیں، بعد میں کہیں گے پتہ نہیں ان کو بیٹھے بیٹھے ہوا کیا ہے۔ اور بھئی آپ نے خود تو لوگوں کی نظروں میں اس کو دے دیا، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کام ہوتے رہیں تو اللہ سے مدد طلب کرو اور اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو چھپا کے رکھو، کیونکہ ہر نعمت جو کسی کو ملتی ہے نا اسے کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ منگنیوں کو کیوں چھپا کے حکم رکھنے کا حکم دیا کہ جو بھی دیکھتا ہے منگنی کسی کا رشتہ جڑ گیا ہے، کسی کی بیٹی کا بیٹے کا، لوگ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے جس حد تک ممکن ہے، لوگوں کی نظروں سے بچائیں، یہ بھی حسد سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔